الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں دین عظیم دین مبارک کی فکر کی محنت کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت عظیمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو نعمتیں، ایک نعمت ظاہرہ ہے، ایک نعمت حقیقیہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعضاء دیے، دو آنکھیں دی، زبان دی، دل دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، اور ہماری ضرورتوں کا اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا. دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی، سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روشنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. رات دن کا نظام، یہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. یہ ظاہری نعمت کو اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا فرماتا ہے. ایمان والے کو بھی عطا فرماتا ہے، بے ایمان کو بھی عطا فرماتا ہے. جو ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا اس کو بھی اللہ دو آنکھیں عطا فرماتے ہیں. جو ایمان کے گھر میں پیدا ہوا اس کو بھی اللہ دو آنکھیں، زبان، سننے کی طاقت اور یہ سارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرماتے ہیں. لیکن محترم دوستو بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کی نعمت حقیقی جو نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب میدان حشر میں سارے انسانوں کو اللہ رب العزت جمع فرمائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان ایک کے میدان میں جمع ہوں گے. اور یہ جمع ہونا یہ یقینی ہے. یہ ہمارا یہ اجتماع ایک چھوٹا اجتماع ہے. ایک بڑا اجتماع ہونے والا ہے قیامت کے دن.
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. وہ اجتماع آخرت کا اجتماع یہ ہونے والا ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لا ریب فیہ، اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے محض اپنے کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے قدرت سے اس نے پیدا کیا اور روزی کا اس نے انتظام فرمایا. پیدا ہونے کے بعد میں بیکار نہیں چھوڑ دیا. جو ہماری ضرورتیں تھیں ساری ضرورتوں کا اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ سے انتظام فرمایا، اپنی قدرت سے بنایا، اپنے قدرت سے پیدا فرمایا. دنیا میں آدمی کو کوئی مینوفیکچر کرنا ہو تو اس کے لیے جگہ وسیع چاہیے اور روشنی چاہیے، لیکن اللہ نے انسان کو تین اندھیری میں پیدا فرمایا اور تنگ جگہ میں پیدا فرمایا. اللہ خلقکم من انفسکم ازواجا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ماں کے پیٹ میں تین اندھیری میں، ماں کے پیٹ کے اندھیری، رحم مادر کے اندھیری، اس پر جھلی اس کے اندھیری. اپنے قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وجود بخشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تربیت فرما رہے ہیں. اس کے ہاتھ بنا رہے ہیں، اس کے ہاتھ پیر بند رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی انگلیاں بند رہی ہے، کلی بند رہی ہے، ہتھیلی بند رہی ہے اور آنکھیں بند رہی ہے. اور جو ہے ماں باپ کو پتا نہیں، ماں کو معلوم نہیں کیا بن رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے انسان کو جو ہے بناتے ہیں. فرمایا یہی تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ رب ہے، تم کو پہچانو اور اس کی بندگی کر کے زندگی گزارو. محترم دوستو، دنیا میں جو انسان آیا اس کے لیے 4 منزلوں سے گزرنا ضروری. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روح پھونکتے ہیں. ساری روحیں عالم ارواح میں جمع ہے. وہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جو وقت ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ روح اس کے جسم میں ڈالتے ہیں. تو ایک عالم ارواح ہے، وہاں سے منتقل ہو کر یہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خلقت کا انتظام فرماتے ہیں، نظام چلاتے ہیں اور اس میں اس کی جو ہے اس کی شکل بناتے ہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسے انسان کی شکل بنتی ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جس کو اللہ مرد جو ہے لڑکا بنانا چاہے وہ لڑکا بنتا ہے، لڑکی بنانا چاہے تو وہ لڑکی بنتی ہے. یہ انسان اس ذات کے اعتبار سے جو ہے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. یہ شکلیں اللہ نے بنائی، صورتیں اللہ نے بنائی اور اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا. انسان کا اختیار ہے. پھر ماں کے پیٹ سے منتقل ہو کر یہ دنیا کے پیٹ میں آتا ہے اور دنیا کی جو ہے مختصر زندگی انسان گزارتا ہے. اور اس میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ محنت کر کے اپنے اندر صفات پیدا کرے، محنت کر کے اپنے یقین کو صحیح کرے. انسان کے لیے جو ہے محنت کا جوہر اللہ نے عطا فرمایا. جان و مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ جان کا استعمال اور مال کا استعمال جیسا ہوتا ہے اس اعتبار سے انسان کے اندر وہ صفات بنتے ہیں. انسان جب عمل کرتا ہے کچھ چیزیں باہر بنتی ہے، کچھ چیزیں اندر بنتی ہے. اگر صحیح محنت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، محترم دوست بزرگوں، اس کے اندر یقین بنتا ہے اور اس کے اندر صفات بنتے ہیں، اس کے اخلاق بنتے ہیں، اس میں قناعت اور زہد پیدا ہوتا ہے، توکل اللہ جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور اگر جو صحیح محنت نہیں کرتا، غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے
تو اس کے اندر کفر بنتا ہے، شرک بنتا ہے، غفلت بنتی ہے، بخل بنتا ہے، دنیا سے محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو کچھ چیز جو ہے باہر بنتی ہے، کچھ چیز اندر بنتی ہے. اور اصل جو ہے محترم دوستو بزرگوں، اندر کا بننا ہے، وہ دل کا بننا ہے کہ اس دل کے اندر جو ہے ہمارے اللہ رب العزت کی عظمت داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر گہرائی میں اتر جائے کہ اللہ بڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کی آیت جو نازل ہوئی، یا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ایک کملے اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کیجیے. ربک فکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کیجیے کہ اللہ بڑے ہیں اور دنیا کی ساری چیزیں چھوٹی ہیں. آسمان چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں. زمین چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں. ہمارے کارخانے چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں. ہمارے کھیت اور باغات چھوٹے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بڑی زبردست ہے. یہ زبان کے بول ہے، یہ دل کے بول بن جائے، یہ ایمان کے بول ہے. اللہ کی عظمت، اللہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. اور اللہ بڑے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے ہیں. دنیا میں انسان بڑا بنتا ہے، چند آدمی مل کر اس کو بڑا بنائے تو بڑا بنتا ہے. اور جو ہے اگر چند آدمی نے جو ہے اس کا ٹیکہ کھینچ لیا تو جو چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات اپنے شان کے اعتبار سے بڑے. دنیا کے سارے انسان اور جنات یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، سجدے میں جو ہے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی کبریائی، اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی پاکیزگی بیان کرے. اور قیامت تک جو اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے، پھر بھی جو اللہ کی بڑائی میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کو اپنی ذات کے اعتبار سے بڑھے. اور دنیا کے سارے انسان اور جن اولین و آخرین یہ نافرمان ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بغاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں ذرا بھی نقص پیدا نہیں ہوگا. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے. اس کا یقین کی دعوت ہماری اسی بات کی دعوت ہے، اور اسی کو بولنا ہے، اسی کو کہنا ہے، اسی کو سننا ہے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت داخل ہو جائے، اللہ رب العزت کی حکم کی عظمت داخل ہو جائے. اللہ رب العزت بڑے ہیں، اللہ کا حکم بڑا. یہ اللہ رب العزت کا حکم کا پورا ہو جانا ساتوں آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک حکم کا ٹوٹ جانا ساتوں زمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے قابل صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تمام صفات، تمام کمالات کہ اللہ ہی کے لیے، بزرگی اللہ ہی کے لیے، عزت اللہ ہی کے لیے. وَأَنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور قوت اللہ ہی کی، طاقت اللہ ہی کی ہے. قوت للہ جميعا، تمام قوت و طاقت اللہ رب العزت کی ہے. جتنا ہم اس کو جو ہے کہتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اسی اعتبار سے محترم دوست بزرگوں یہ ہمارے زبان کے بول ہمارے دل کے بول بن جائیں گے. دل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں داخل ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت دل میں داخل ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا یہ آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ دعوت اسی بات کی دعوت ہے کہ دل کے اندر اس کا یقین آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور ساری چیزیں مل کر یہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اسباب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہیں، اور موجود ہونے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں تصرف اللہ ہی کا چلتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں.
اس میں تاثیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. یہ موجود ہونے کے بعد میں آزاد نہیں ہے. موجود ہونے کے بعد میں بھی اس میں تاثیر وہی ہوگی جو اللہ چاہے. یہ آگ اللہ نے پیدا کی. اب آگ پیدا ہونے اللہ نے پیدا کیا تو اب اس کے تاثیر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آگ کے تاثیر ظاہر کے اعتبار سے جو ہے جلانا ہے، لیکن یہ اللہ کے امر کے تابع ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی، اور اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا تو آگ جلا نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے کتنی زبردست اسکیم بنائی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، ان کو جو ہے جلا دیا جائے. لیکن محترم دوستوں بزرگوں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. انسان کا چاہ ہوا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی جو ظاہر ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے کن ہو جائے، بس وہ چیز موجود ہو جاتی. کسی چیز کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت کو اسکیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسباب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. جس چیز کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. اب اتنی بڑی زبردست آگ کے اوپر سے پرندہ اڑے اور تو جو بھون کر کے اس آگ میں جو ہے گر گیا، اور مہینوں تک اس آگ کو جلایا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو جو فرمایا. آگ کا مخلوق ہے، اللہ رب العزت خالق ہے. فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ میں ٹھنڈی ہو جائے. تم دوست بزرگوں، اس بات کا یقین آئے کہ دنیا میں جتنے اسباب ہے سب کے تاثیر اللہ کے حکم میں ہے. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز چل نہیں سکتی. اس کا یقین ہماری دلوں کی گہرائی میں اتر جائے، اور اس بات کا یقین آ جائے کہ ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اب اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے. اللہ کا نظر نہیں آتے. اب اللہ رب العزت کے حکم کو کس طرح پورا کرنا، اس کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا. اور سب کے آخر میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، بندگی کا طریقہ بتایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے تم کو پیدا فرمایا ہے. اب اللہ کی بندگی کس طرح کرو گے؟ بندگی کا طریقہ جو آپ نے فرمایا اس کے مطابق اگر بندگی ہوگی تو بندگی قبول ہوگی، ورنہ وہ عبادت کے منہ پہ مار دی جائے گی. ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے اور دو رکو کرتا ہے کہ وہ رکو کرنا، سجدہ کرنا. اب دو کے بجائے جو 3 سجدے کرتا ہے تو عبادت مقبول نہیں ہوگی. کہ میں سجدہ جو ہے محبوب چیز ہے تو چلو میں کثرت سے کروں. طریقہ وہی ہوگا عبادت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو ہے نماز سکھائی. ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شام گئے، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. فرمایا کہ تم یہ نماز جو پڑھ رہے ہو کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ کتنے سال؟ 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا تو حشر کے میدان میں آپ کی ملت پر جو ہے اٹھایا نہیں جائے گا. اس لیے ہمیں عبادت بھی کرنا ہے تو ہماری عبادت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کا طریقہ بتایا، اس کے مطابق اگر جو بھی عمل کریں گے ہمارے لیے دین بن جائے گا.
کھانا پینا سونا شادی بیاہ کرنا تجارت کرنا یہ سارے جو ہے یہ اسباب کو اختیار کرنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو محترم دوستوں بزرگوں تجارت کرنا دین بن جائے گا۔ فرمایا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تاجر سچا تاجر امانت تاجر قیامت کے دن صدیق شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس کی تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ کاشتکار جب کاشتکاری کرتا ہے تو فرمایا اگر جو سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو جو پرندے جو دانا کھا جاتے ہیں ہر دانے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزدور آدمی جب مزدوری کر کے گھر شام کو تھک کے واپس آتا ہے دیکھنے میں تو جو اپنے دنیا کمائی کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے، لیکن اگر سنت و شریعت کے مطابق اس نے جو محنت کی ہے امانتداری سے اس نے کام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ظاہر میں یہ ہے کہ جو ہے دنیا میں مشغول ہے، لیکن محترم دوست بزرگوں مسلمان کے لیے دین دنیا الگ نہیں ہے کہ دیندار ہے دنیا دار ہے، بلکہ ہر عمل جو اللہ رب العزت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا اور تو یہ ہمارے لیے دین بن جائے گا اور آخرت میں جو ہے ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنے، آزاد ہو کر زندگی نہ گزارے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھے گا کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اسی کو، اسلام کے معنی گردن نہادن، اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے، طبیعت چاہے طبیعت نہ چاہے، نفع نظر آئے نقصان نظر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کریں گے تو ہمارے لیے یہ اس دنیا میں ظاہر میں لگنا یہ بھی جو ہے یہ آخرت کی کمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے دعوت کی محنت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا چھوڑانا مقصود نہیں ہے، یہ 4 مہینے اور 40 دن جو اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے اس لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے، مقامی کام کی جو محنت ہے، گشتوں کی جو محنت ہے، 3 دن کی جو محنت ہے اور ملاقاتیں ہیں، روز کی ملاقاتیں ہیں، مشورہ ہے، ان سب کا مقصد یہی کہ ہم جو عمل کریں وہ اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ہم آزاد ہو کر زندگی نہیں گزاریں، ہم اللہ کے حکم کے تابع بن کر زندگی گزاریں۔ ان کے پاس میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر جنہیں یقین نہیں ہے، آخرت پر جنہیں یقین نہیں ہے تو اللہ رب فرماتے ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ تو جانور ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہے بلکہ اس سے گئے گزرے ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، جیسا جانور دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں وہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کھیت ہے، جہاں چاہے وہ مار لیتا ہے۔ اسے جو ہے اگر زندگی میں اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے تو محترم دوست بزرگوں انسان یہ نہیں دیکھے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مجھے کس چیز کو کرنا چاہیے، کس چیز سے مجھے بچنا چاہیے۔ یہ دعوت تبلیغ میں محترم دوست بزرگوں اسی بات کے مشق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کرنے والے بن جائیں تو اس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہے، دیکھنے والے ہیں، اور دنیا کے سارے انسان نابینا اندھے ہیں، چاہے فضاؤں میں اڑ رہے ہوں، چاہے سمندر کے جو ہے تہ میں گوتے لگا رہے ہوں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اندھے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت ہے جہنم ہے، آخرت کے احوال ہیں، وہ کسی کو جو ہے اس کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلائی. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. یہ سارے احوال غیب میں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن محترم دوستو اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے، ایمان کامل نصیب ہو جائے، ایمان کی حقیقت مل جائے. ایک ایمان کا ظاہری ایمان. کچھ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے. تو اللہ تو سن رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ دیہات کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ایمان لائے. یہ نبی جی کہہ دیجیے، یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ایمان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، یہ ایمان دل میں داخل ہو جائے. اس کے لیے دعوت کی محنت ہے، جان و مال کی جو ہے یہ قربانی. یہ ایمان میں قوت آ جائے، طاقت آ جائے. یہ ایمان کا اتنا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے کہ آدمی کو اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے اور حرام سے روک دے. آیا ہمارے پاس میں وہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اسے ہم بچنے والے بنے. جب ایمان میں قوت آئے گی، ایمان میں طاقت پیدا ہوگی، تو حکم والی زندگی گزارنا یہ آسان ہوتا چلا جائے گا. خواہشات سے آدمی بچے گا، خواہشات والی زندگی نہیں گزارے گا. اس لیے جو ہے یہ ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، ایمان کو پکانے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہر وقت اسی ایمان کی فکر میں رہتے تھے کہ ایمان میں قوت اور طاقت پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک صحابی سے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیف اصبحت یا حارثہ، یہ حارثہ کیسے تم نے صبح کی؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو جانتے تھے. اگر ہم کو کوئی صبح صبح پوچھے تو کہے دے رات اچھی گزری، نیند آ گئی. لیکن صحابہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. تو فوراً صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا مومن بن کے میں نے صبح کی. اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، سچا مومن بن کے صبح کی. تو آپ نے فرمایا بكل قول حقیقہ فما حقیقت ما تقول. ہر بات کی ایک حقیقت دلیل ہوتی ہے، تم سچے مومن بن کے تم نے صبح کی، کیا دلیل ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس حال میں صبح کی، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور آخرت جو میرے سامنے ہر وقت رہتی تھی. میں دیکھ رہا تھا گویا کہ جنتی کو جو ہے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور جہنمی کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے. وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. یہ ہر وقت جو ہے اس بات کا جو ہے تصور رہتا تھا. یہ ایمان کی حقیقت ہے کہ ہر وقت جو آخرت سامنے رہے. یہ دنیا کی زندگی محترم دوست بزرگوں آخرت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دی ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ ایک گھڑی، ایک صبح یا ایک شام. قرآن میں اللہ نے فرمایا عشیۃ او ضحاہا، اور آپ نے فرمایا تمہاری دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ سمندر میں آدمی انگلی ڈال دیتے، اس انگلی پر جو پانی آتا ہے وہ قطرہ جو ہے وہ تمہاری دنیا ہے، اور آخرت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. یہاں کی تکلیف یہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں قطرہ ہے. یہاں کی بھوک آخرت کے بھوک کے مقابلے میں قطرہ ہے. یہاں کے پیاس آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آخرت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے تمہیں جو ہے پیدا فرمایا ہے. تم ہر وقت آخرت کی تیاری میں مشغول رہو. آخرت ہماری اصلی زندگی ہے، اور دنیا میں اللہ نے اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. مداری جو کھیل بتاتا ہے تو تھوڑی دیر جو کھیل بتا کے کھڑے ہو کر چل دیتا ہے، کھیل ختم ہو گیا.
اسے دنیا جو تنظیم کی دنیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو زمین آسمان کو توڑ پھوڑ کر ختم فرما دیں گے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی وہ حقیقی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہر وقت جو ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. اس لیے جو محترم دوست بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محنت عطا فرمائی ہے. آخرت کچھ غیب میں ہے، نظر نہیں آتی. جنت غیب میں ہے، جہنم غیب میں ہے، حشر کا میدان غیب میں ہے، ترازو غیب میں ہے، پلسرات غیب میں ہے، جنت جہنم غیب میں ہے. اس لیے محترم دوست بزرگوں، یہ دعوت اس محنت سے یہ کہا جا رہا ہے جو غیب میں اس کا یقین ہمارے دلوں میں کتنا پیوست ہو جائے تو اس پر یقین کامل نصیب ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے سامنے جنت و جہنم کو لایا جائے تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہ ہو. تو جنت حق ہے، جہنم حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے جنت بنائی ہے اور ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اور بے ایمان کے لیے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بے ایمان کے لیے دنیا یہ جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن، اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، بہترین گھوڑا، بہترین لباس. تو ایک یہودی جو ہے فقیر فاقے کی حالت میں تھا اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اس نے آپ کی لگام پکڑ لی اور کہا ایک نانا جان کی حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی. نانا جان نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو میں جو ہے کافر ہوں، آپ جو ہے مومن ہیں، تو آپ کی حالت تو جو ہے آپ کے پاس میں بہترین حالت ہے، بہترین سواری ہے، بہترین کپڑے، بہترین چیزیں ہیں، اور میں جو ہے بھوکا ہوں، فاقے کی حالت میں ہوں، میرے پاس پورے کپڑے بھی نہیں تھے. تو فرمایا سن، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے، جو جنت بنائی ہے، جنت کی نعمتیں بنائی ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جو دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف پانی کی نہریں. اور جنت کے جو صفات کو بیان کیا کہ اللہ نے ایمان والے کے لیے ایسی جنت بنائی ہے، ایسے باغات بنائے ہیں. اس کے مقابلے میں جو تو میری حالت جو دیکھ رہا ہے یہ قید خانے کی طرح ہے. اور تو جو دنیا میں یہ تکلیف میں ہے، اور بے ایمان کے لیے اللہ نے جو جہنم بنائی ہے، جہنم کے جو انگارے جو بنائے ہیں، جہنم کی آگ 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو جہنم کی آگ سرخ ہوئی، سفید ہوئی. پھر 1000 سال تک اس کو جو ہے اس کو جھکا گیا تو جہنم کی آگ جو ہے سفید ہو گئی. اور پھر 1000 سال تک جو اس کو جلایا گیا تو جہنم کی آگ یہ اندھیرا، اور اندھیرا ہوئی، آگ ہے اور اندھیرا ہے. جب ایمان کو اس میں ڈالا جائے گا تو فوراً وہ آگ اس کے کھال کو جلا دے گی اور فوراً دوسری کھال آ جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ کو فرماتے ہیں کہ آخرت میں جہنم جو بے ایمان کے لیے جو اللہ نے بنائی ہے، اس کے مقابلے میں تو جنت میں ہے. اس لیے محترم دوستو بزرگ ہو، یہ محنت سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں آخرت غیب کا یقین آ جائے، جو ہمیں نظر نہیں آتا اور ماننا ہے. نظر آنے کے بعد میں تو ہر ایک جو یقین کر لے گا. فرعون نے بھی مان لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا. احسن کما احسن اللہ علیہ، وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے کمایا، اپنی عقل سے میں نے کمایا. انما اوتیت العلم عندی، یہ قارون نے کہا. اور فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا. جب ڈوبنے لگا تو وہ کہنے لگا میں موسیٰ اور
ان کے ہارون پر جو ان کے رب پر ایمان لے آیا تو جبرائیل علیہ السلام کیچڑ لے کر جو آئے اور اس کے منہ میں ٹھوس دیا کہ اب دیکھ کر ایمان لاتا آن وقت آتا ہے تو قبل، اب دیکھ کر تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے یہ تو انکار کرتا تھا، تو دیکھ کر تو جو ہے فرعون بھی ایمان لیا ہے، اور دیکھ کر جو ہر ایک انسان جو ہے سکرات کے وقت ایمان لے آتا ہے، لیکن جو ہے یہ ایمان سکرات کا جو ہے معتبر نہیں ہے۔ جب آخرت کا منظر سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت ہر ایک جو اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو ہے جب وہ اس وقت کا ایمان لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے معتبر نہیں، دن دیکھے ہمیں ایمان یقین کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خبر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دی ہے وہ سچی خبر ہے، وہ چاہے ہمیں نظر آئے چاہے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن اسی کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالحقوق بنایا اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالحجور بنایا۔ ہم پر جو حق ہے اللہ کا حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اپنے ماں باپ کا حق ہے، رشتے داروں کے حق ہے، ان کے حق کو ہمیں ادا کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ فرمایا کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ واحد ہے لا شریک لہ، اور ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے حق کو ادا کیا جائے، ماں باپ کو اف تک نہ کہا جائے، ولا تقل لہما اف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ممبر پر جو ہے آپ جو ہے چل رہے تھے، پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس سے مغفرت نہ ہوئی۔ پھر فرما جو ہے دوسرے قدم پر اس نے قدم رکھا، دوسرے درجے پر جب قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ تو ماں باپ کا حق ہے۔ ایک مسلمان اس کا انتقال ہو رہا تھا سکرات کی حالت سے، اور اس کو کلمہ کی تلقین کی جا رہی تھی، حضرت علقمہ نام تھا، تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے، صحابہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علقمہ جو ہے ان کو سکرات کی حالت ہے، ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور کلمہ ان کے زبان سے نہیں نکل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فرمایا کہ ان کی ماں زندہ ہے؟ کہا، ان کو بلایا اور کہا کہ یہ اس سے تم راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو کہا میں اس سے ناراض ہوں کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لکڑیاں لاؤ اور آگ جلاؤ اور ان کو جو ہے آگ میں ڈال دو، تو کیا تم اس کو جو ہے پسند کرتے ہو؟ اس ماں ہوتی ہے، اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے میں کیسے اس کو پسند کروں گی؟ فرمایا اگر تم نے معاف نہیں کیا تو جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ جو انہوں نے معاف کر دیا تو اس کی زبان سے جو ہے کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ سکرات میں موت کلمہ سے جو محروم ہو جاتا ہے، جو ماں باپ کو نافرمانے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو بتایا، ماں باپ کے حقوق ادا کیا جائے، رشتے داروں کے جو حقوق ادا کیا جائے۔ رشتے دار چاہے ہمارے ساتھ میں کیسا بھی معاملہ کرے لیکن ہر ایک کے حق کو جو ہم ادا کرنے والے بنے۔ آپ نے فرمایا صل عمن قطعک، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، اور تیرے ساتھ جو برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کر۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میں اسلام میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ میں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنة بسلام۔ لوگوں سلام کا رواج ڈالو، سلام کہو، ایک دوسرے کو سلام کہو، افشوا السلام، چاہے پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو،
پہچاننے والے کو سلام کرنا، نہ پہچاننے والے کو سلام نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانی میں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو، ہر ایمان والے کو جو ہمیشہ ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم 10 نیکیاں ملتی ہے، ورحمۃ اللہ اور 10 نیکیاں ملے گی، وبرکاتہ تو آدمی جو ہے 30 نیکیاں تھوڑی سی دیر میں جو ہے کما لیتا ہے۔ اس لیے سلام کا رواج ڈالنا، گھر میں جائے تب بھی سلام کر کے جانا، گھر والوں کو بھی جو ہے سلام کر کے جو ہے گھر میں داخل ہو۔ فرمایا جس گھر میں جو ہے سلام کے ساتھ میں داخل ہونا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں، افلاس اور تنگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا محترم دوستو بزرگوں، یہ بھی جو اسلام کی علامت میں سے ہے۔ جو آدمی بندے کو کھلاتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا اکرام اعزاز فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک مہمان نہیں آتا تھا، اب تو جو روتے تھے کہ اللہ ناراض نہیں ہو گیا کہ مہمان نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا کہ مہمان کی جو مہمان نوازی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ واطعموا الطعام، صلوا الارحام، اور فرمایا رشتے داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو، چاہے تمہارے ساتھ میں قطع رحمی کا معاملہ کرو۔ یہ نہیں کہ پہلے وہ بولے تو پھر ہم بولیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر جو ان کے ساتھ میں ملنے جائے معافی مانگے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں، اس کو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور سلامتی کے ساتھ جو جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ ہمارا معاشرت اسلامی معاشرت، ہر ایک کے ساتھ میں ہم اچھے اخلاق سے پیش آنے والے ہیں، محبت سے ہم پیش آنے والے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ میں برائی کا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں تواضع ہو، مسکنت ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ اٹھنے پر سوار تھے، اور فاتحانہ آدمی داخل ہوتا ہے تو اس سے یعنی کس طریقے سے وہ داخل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا، اٹھنے کے کوہان کو لگنے کے قریب تھا، اور آپ کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اللہ کے کرنے سے ہوا۔ کتنی قربانیاں دے، 10 سال تک مسلسل قربانیاں دیتے رہے، لیکن اپنی قربانی پیش نہیں کی، بلکہ کہا کہ اللہ ہی نے فتح عطا فرمائی، اور اللہ ہی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے وعدے کو جو پورا کیا، اور اللہ ہی نے جو ہے دشمنوں کو شکست عطا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو یہ اخلاق ہماری زندگی میں آئے، ہم ہر ایک کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بنے۔ قیامت کے دن جب نام اعمال تولے جائیں گے، فرمایا کہ اخلاق کا ترازو یہ وزنی ہوگا، میزان جو ہے اخلاق کا سب سے زیادہ بھاری ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی زندگی میں سخاوت ہو اور تواضع ہو، اور ہر ایک کے ساتھ میں ہمدردی ہو، ایثار ہو۔ تو یہ صفات ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آدمی اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا درجہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر عمل کو کرنے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ آدمی جو بھی عمل کرے، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، لیکن ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اللہ کی رضا مقصود ہو، جو بھی نیک کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اس نیت سے جو ہے ہم عمل کرنے والے بنے۔ اگر ریاکاری ہے تو محترم دوست بزرگوں، یہ بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایک شخص بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا مال والا اور سخاوت کرتا ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری تعریف کریں، تو فرمایا کہ اس کا یہ مال کا خرچ کرنا اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اپنی جان کی قربانی دی گئی، لیکن تاکہ لوگ جو ہے مجھے پہلوان کہیں،
بہادر کہیں، یہ اپنی جان کی قربانی دینے کے باوجود جو ہے وہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے. ایک علم والا ہے، علم کی خدمت کے لوگوں میں شہرت کے لیے، تو فرمایا کہ اس کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے. ہر عمل ہمارا اللہ کے رضا کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک دشمن سے مقابلہ ہوا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے تو قریب تھا کہ جو اس کو ختم کر دیتے. اس نے ایک دم سے جو حضرت علی رضی اللہ کے چہرے پر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ پر کھڑے ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا. تو اس یہودی نے کہا آپ اس پر قابل ہو چکے تھے، مجھے قتل کر دیتے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ تو کہا میں اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے جو مار رہا ہوں، میرے دل میں تو اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو اب مجھے میرے اپنی ذات کے اعتبار سے غصہ آ گیا. اب میں قتل کرتا تو اپنی نفس کے لیے میں قتل کرتا، اس لیے میں نے تجھے جو چھوڑ دیا تاکہ جو ہے اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل میرا بن جائے. اس لیے ہم جو بھی عمل کریں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. جنتی جب جنت میں جائے گا اور اس کو جو ساری نعمتیں جب دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ جنتیوں تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے پروردگار تو نے کتنی میرے نعمتیں دی دی، باغات دیے، انہار نہریں دی اور کھانے پینے کی ساری چیزیں عطا فرمائی اور یہ ساری نعمتیں تو نے ہمیں دے دی. تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنتیوں اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے خوش ہوں گا. تو فرمایا کہ اگر اس وقت جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اگر جنت کے اندر موت ہوتی تو مارے خوشی کے جو جنت میں مر جاتا ہے، لیکن جنت میں موت نہیں ہے. سب سے زیادہ خوشی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ہم ہر عمل کو کرنے والے بنے. یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے چلوں کے لیے جانا اور قربانی دینا، مقصد دوستوں بزرگوں یہ ہماری زندگی میں صفات پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں یہ یقین پیدا ہو جائے، غیب پر یقین آ جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دینے والے بنے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اتنا کافی نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کا نماز کے جو اہتمام بھی کرنا ہے، خود بھی نماز کا پابند ہونا ہے اور ہمیں نماز کی دعوت بھی دیں گے. ہم دعوت دیں گے تو جو ہے نماز کی حقیقت ہمارے اندر پیدا ہوگی. ہم فکر کرنے والے بنیں، ہمارے ہر گھر میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، ہمارے محلے میں گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، 100% جو ہے سارے کے سارے نمازی بن جائیں. ابھی کارگزاری میں ہی پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے مسجد میں جو نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، بچے میں رہنے والوں میں سے کتنے فیصد نمازی. تو محنت کا مقصد یہ ہے کہ محنت کریں، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم پابند بنیں اور اللہ کے بندوں میں چل پھر کر انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف ہم دعوت دینے والے بنیں، 100% نمازی بنیں. اس لیے جو ہمیں محنت کی ضرورت ہے. ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے محلے کی فضا یہ اعمال کی فضا بنے گی اور جو ہے اللہ کے حکم پر یہ چلنے کے جو ہے ایک ماحول بنے گا. یہ دعوت کے ذریعے سے ماحول بنتا ہے اور ماحول سے آدمی جو چلتا ہے. رمضان کے مہینے میں ماحول ہوتا ہے تو شرابی آدمی شراب کو چھوڑ دیتا ہے، جوا کھیلنے والا جوا کو چھوڑ دیتا ہے. رمضان کا مہینہ اس میں جو ہے آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پورا مہینہ کیسے گزر جاتا ہے قرآن نہیں کھولتا، لیکن ماحول کا اثر ہوتا ہے. اسے دعوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماحول کو بنائیں گے کہ جو بے دین آدمی کے لیے دین پر چلنا یہ آسان ہوتا چلا جائے گا. دین تو بہت ہی آسان ہے. اللہ نے دین کو انسان کی فطرت کے مطابق بنایا ہے. الدین یسر، فرمایا دین آسان ہے. لیکن کب آسان ہوگا؟ جب ماحول ہوگا تو دین پر چلنا یہ آسان ہوتا چلا جائے گا. اور جب ماحول نہیں ہوگا تو مطلب دوستوں بزرگ کو دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے چنگارے کو ہاتھ میں لینا. یہ دعوت کی محنت مقصد دوستوں بزرگ اللہ نے اس فتن و فساد کے زمانے میں جو ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے فتن و فساد کے زمانے میں
یہ دین کی محنت، تاکہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے، ہمارے معاملات اسلامی معاملات بنے، ہم جو ہے لین دین کے اندر جو ہے اسلامی سنت و شریعت کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنے، حلال و حرام کو سامنے رکھتے تمیز کرنے والے بنے۔ ایک قافلہ جو ہے حج میں جا رہا تھا، اس قافلے میں ایک شخص کا مقامی اصفہان میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے دفن کرنے کے لیے اس کے قبر کو کھودی گئی، اس کے قبر کے اندر بہت بڑا اژدہا نکلا، تو پھر دوسرے قبر کھودی تو دوسرے قبر کے اندر بھی اژدہا نکلا، اب تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی اژدہا نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس میں وہ قافلہ گیا اور کہا کہ ایک زبردست جو ہے حادثہ پیش آیا ہے کہ ہم حج میں جا رہے تھے، ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے لیے قبر کھودی تو جو ہے اژدہا اس کے قبر میں 3 قبریں کھودی، ہر جگہ وہ اژدہا موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس کو اسی حال میں دفن کر دو، اسی قبر میں، تم پوری دنیا کی زمین کھود دو گے تب بھی جو ہے یہ اژدہا اس کا پیچھا یہ چھوڑنے والا نہیں۔ پھر قافلہ جو حج کر کے گھر واپس گیا تو گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی ایسا معاملہ ماجرا پیش آیا ہے تو تمہارے گھر والوں کے کیا اعمال تھے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ اناج کا بیچنے کا کام کرتے تھے، جب اناج لاتے تھے تو اس میں جو ہے ملاوٹ کرتے تھے، اس میں بھوسا ملا دیتے تھے اور اپنے سال بھر کا جو ہے یہ اپنا خرچہ اس میں سے نکال کر باقی ملاوٹ کے ساتھ میں جو تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے ساتھ میں جو ہے محترم دوست بزرگوں، ہماری تجارت حلال ہو، حرام سے جو ہم بچنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گشت کر رہے تھے، گیہوں کا جو ہے ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں گیلا تھا، پانی تھا، تو آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ پہ ہم میں سے نہیں، تو ہمارے معاملات جو ہے صحیح ہو، ہمارے اخلاق صحیح ہو، یہ اعمال جو ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق ہم کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ہر حال میں نکلنا، پیدل چلنا، سوارے سے چلنا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پیدل چلے، جوتے نہیں تھے، چیتڑے باندھ باندھ کر اللہ کے راستے میں گئے، بھوک کی حالت میں گئے، فاقے کی حالت میں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فاقے کی حالت میں تھے، ہم جماعت میں نکلے ہوئے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، رات میں پیشاب کے لیے اٹھا تو جو کھڑاہٹ کی آواز میں نے سنی تو وہ چمڑا تھا، اور چمڑے کو دھویا، صاف کیا اور اس کو جلایا اور اس کو جو ہے سکوب بنا کر اس کو میں نے پانی پی دیا۔ یہ اللہ کے راستے میں جو بھوک کی حالت میں نکلے، پیاس کی حالت میں نکلے، پانی نہیں تھا، اونٹ کی ہودری کو جو ہے کر کر کے اپنے حلق کو کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت عطا فرمائی، اللہ نے جو ہے ایسی برکت عطا فرمائی۔ صحابہ فرماتے تھے ہم نے ابتدا میں جو قربانیاں دی اس قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دنیا میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ہم ہزاروں سال سے کماتے تھے اتنا ہم کما نہیں سکتے۔ جب ہم دین کا کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، ہماری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک وقت ہوتا تو کوئی زکات لینے والا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فراوانی عطا فرمائی۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کروڑوں کا ورثہ نکلا، اور سونا جو تقسیم ہوا تو جو ہے اس کو کلاڑی سے توڑ توڑ کر جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکت عطا فرمائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اللہ کے دین کے محنت کے لیے ہم نے جو قربانیاں دی کہ بھوک کی وجہ سے مسجد نبی علیہ السلام کی پہلی سب گر جاتی، فاقے کی حالت میں پوری سب گر رہی، اللہ کے دین کی محنت کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں، اور جو ہے میں بے ہوش ہو جاتا تھا فاقے کی وجہ سے، اور لوگ جب مرگی کی بیماری سمجھ کے میرے گردن دباتے تھے، وہ جو ہے بیماری نہیں تھی، وہ بھوک تھی، وہ فاقہ تھا۔ ایسی حالت میں اللہ کے دین کا کام کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ برکتیں عطا فرمائی. فرمایا کہ ایک دفعہ جو ہے ناک صاف کر رہے تھے قیمتی رومال سے, اور کہا یا مولا کیا کہنے دے رہے. ایک وقت ہوتا کہ فاقے کی وجہ سے کوئی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا, اور آج اتنے قیمتی رومال سے جو ہے تو ناک صاف کر رہا. یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس لیے مطلب دوستوں بزرگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین لے کر مجھے بھیجا ہے اس میں دنیا اور آخرت کے شرافت و کرامت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی. برکتیں تو اللہ کے دین کے محنت میں ہی اللہ نے رکھی ہے, برکتیں غیروں کے طریقے میں نہیں. فرمایا کہ غیر کے طریقے انگریز کی زندگی میں برکت کا لفظ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی زندگی میں برکت نہیں ہے, ان کے اعمال میں برکت نہیں ہے, اس لیے ان کے پاس میں لفظ برکت کا جو ہے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے. تو برکت اللہ دیں گے, اور ایسی برکتیں دیں گے محترم دوست بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا. اس لیے ہم اللہ کی ذات پر یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں جو چھوٹی سی زندگی دی ہے اس محنت کے لیے دی ہے, تاکہ محنت کر کے قربانی دے کر, جان کی قربانی, مال کی قربانی, صلاحیت کی قربانی, سردی کو برداشت کرنا, گرمی کو برداشت کرنا. صحابہ اللہ کے راستے میں ایسی سخت سردی کے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ زلزال شدید قرآن کہتا ہے, اور وہ کلیجے منہ کو آنے لگے, لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر دن کی محنت کی. گرمی کے موسم میں نکلے, ایسی سخت گرمی تھی کہ منافقین کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر, گرمی میں جو ہے تم مت نکلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا قل نار جہنم اشد حرا, یہ نبی جی کہہ دیجیے جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی جو محنت میں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سواری, اور دنیا ہی میں اللہ نے اس کے رضا کا پروانہ دے دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اس لیے ہم جو ہے اپنی زندگی تھوڑی اللہ نے دی ہے, اگر غفلت کے ساتھ گزارے تو گزر جائے گی. پھر موت وقت انسان خون کے آنسو سے روئے گا اور کہے گا رب ارجعون رب ارجعون, اور رضگار دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, اب میں اچھے عمل کر کے آؤں گا. اور کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اور رضگار اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اور ہمیں یقین آ گیا, لیکن کہا جائے گا چل رہا, اب وقت ہاتھ سے نکل گیا. خون کے آنسوں سے روئے گا, لیکن اس وقت کا رونا یہ کوئی کام نہیں دے گا. تو دھوکہ موت میں تو کھل جائے گا. دنیا یہ دھوکہ ہے, اور دھوکہ موت میں جب کھلے گا اس وقت انسان جو ہم دوستوں بزرگوں پچھتائے گا, لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا. ابھی جو ہے دھوکہ دو وقت کھلتا ہے, ایک جو موت کے وقت آدمی جو دھوکہ فرصت تو جو آدمی کو ہے, ایک تو جو ہاسپٹل میں اس کو فرصت ہے, اور موت کے وقت جو ہے آدمی کو کوئی فرصت ہو جاتی ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہے, اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے, اللہ کے وعدوں پر ہم یقین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی زندگی کیونکہ بہتر سے بہتر حیات طیبہ میں عطا فرمائے گا, بہترین خوشگوار زندگی میں عطا فرمائے گا. اور اگر جو ہے منمانی زندگی گزاری, خواہشات والی زندگی گزاری, تو فرمایا کہ معیشت بند کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ فرما دیں گے, اور آدمی جو ٹینشن میں ہمیں رہے گا. آدمی کے پاس میں جتنا اسباب راحت ہوں گے, لیکن اسباب راحت کے باوجود اس کو سکون چین نہیں ملے گا. ابھی بہت سارے ساتھی بہت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں ساری چیزیں ہیں, بہترین کاریں ہیں, بہترین بنگلہ ہے, بہترین جو کھانے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن زندگی میں سکون چین نہیں ہے. اللہ تبارک نے زندگی میں سکون چین نکال لیا ہے. جب اللہ کے دن کی محنت کریں گے تو مختلف دوست بزرگوں کہ اللہ رب العزت بہترین زندگی دنیا کی بھی بنائے گا اور ہمیں بھی ہدایت دے گا. یہ ہدایت کی محنت ہے, اور اللہ ہمارے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کو ہدایت دے گا. یہ زندگی یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. آپ کے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا لا نبی بعد ولا امت بعدکم, میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اب جو ہے قیامت آ جائے گی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے اپنا عمل جو سپرد فرمایا ہے.
اب میں جو عمل کروں گا یہ میری امت یہی عمل کرے گی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس میں جاتے تھے اور ہر ایک کو دین کی دعوت دیتے تھے, ہم بھی ہر ایک کے پاس میں جا کر اللہ کی طرف ہم دعوت دینے والے بنے. آپ فرماتے تھے کون ہے جو میری مدد کرے, کون ہے جو میری رہبری کرے, میں سرونی حتیٰ ابلغ رسالات ربی, یہاں تک میں اپنے پروردگار کے جو پیغام کو پہنچاؤں. یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہوگا. ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ہم محنت کریں گے تو محترم بزرگ آپ کے رسم اپنے مبارک ہاتھوں جامع کوثر پلائیں گے. جب دنیا والے دنیا کی کمائی کے اندر مشغول تھے اور میرا بندہ میری امت کی فکر میں اپنی جان مال سے قربانی دینے والا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. اس لیے محترم بزرگوں اپنی زندگی کا ہم ترتیب بنائیں. ہم آئے تھے تو اجتماع میں, لیکن اب جو ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی دعوت ہے. اب اللہ کے راستے میں ہم 4 مہینے جائیں گے اور اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کا ہم ترتیب بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری دنیا بہتر سے بہتر بنائیں گے, ہمیں بھی ہدایت دیں گے اور ہمارے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے دولت سے نوازیں گے. اس کے لیے بھائی سارا حضرات تیار ہیں 4 مہینے کے لیے؟ کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ بولے فرمائیں. انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے جائیں گے. اب تک تو غفلت میں تھے, زندگی ہمارے ایسی دنیا کے پیچھے لگ گئی. اب بقیہ زندگی کتنی ہے اللہ ہی تو معلوم ہے. اب بقیہ زندگی انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے کر کے بنائیں گے. بولے کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کریں.